بسم اللہ الرحمن الرحیم ونقیض الاعم والاخص مطلقا بالعکس، اور عام خاص مطلق کی نقیض عکس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فإن انتفاء العام ملزوم انتفاء الخاص، اس لیے کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے، ولا عکس، اور اس کے برعکس نہیں ہے۔ اب تک آپ کے سامنے تساوی کی نقیض کو بیان کیا گیا تھا۔ تساوی کے بعد عام خاص مطلق کی نقیض کو بیان کر رہے ہیں۔ عام خاص مطلق کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے دو قضیے نکلتے ہیں، ایک موجبہ کلیہ اور ایک موجبہ جزئیہ۔ عام خاص مطلق کی علامت بتائی تھی کہ اس سے ایک موجبہ کلیہ نکلے گا، جیسے کل انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ ہر انسان حیوان ہے، یہ ہے موجبہ کلیہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ایک بنے گا موجبہ جزئیہ، بعض الحیوان انسان، کیا بنے گا؟ بعض الحیوان انسان، یہ عینین کی بات ہے۔ اب نقیضین میں آ جاؤ۔ انسان کی نقیض لا انسان، حیوان کی نقیض لا حیوان۔ اب ان کی نقیضوں میں کون سی نسبت ہے؟ ان کی نقیضوں میں بھی وہی نسبت ہے جو نسبت عینین میں ہے، وہی نسبت نقیضین میں بھی ہے۔ عینین میں کون سی نسبت؟ عام خاص مطلق، اور اس سے دو قضیے بنتے ہیں، ایک موجبہ کلیہ اور ایک موجبہ جزئیہ۔ تو نقیضین میں بھی دو قضیے نکلیں گے، ایک موجبہ کلیہ اور ایک موجبہ جزئیہ، لیکن یہاں پر یہ معدولہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ معدولہ۔ جیسے انسان کی نقیض ہے لا انسان، حیوان کی نقیض ہے لا حیوان۔ تو اب اس سے قضیہ بناؤ، کل لا حیوان لا انسان ہوگا؟ ہر لا حیوان لا انسان ہے، ہر لا حیوان، یہ موجبہ کلیہ معدولہ بنا۔ فرق یہ رہے گا کہ عینین میں جو عام ہے نقیضین میں وہ خاص ہوگا، اور عینین میں جو خاص ہے نقیضین میں وہ عام ہوگا۔ اب دیکھو، عینین کے اندر حیوان عام تھا تو نقیضین میں آ کر وہ خاص ہو گیا لا حیوان، اور انسان عینین میں خاص ہے تو نقیضین میں آ کر وہ کیا ہوگا؟ عام ہو جائے گا۔ اب جب عام ہو گیا تو ایک قاعدہ اور ہے، وجود خاص مستلزم ہے وجود عام کو۔ کیا ہے؟ وجود خاص مستلزم ہے وجود عام کو، یہ قاعدہ مثبت ہے۔ اور ایک قاعدہ مصنف نے منفی یہاں بیان کیا کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے، عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کل لا حیوان لا انسان۔ عام کی نفی ہوئی، حیوان کی نفی ہوئی تو کیا ہوا؟ لا حیوان۔ جب عام کی نفی ہو گئی تو خاص کی بھی کیا ہوگی؟ نفی ہو جائے گی۔ تو کل لا حیوان لا انسان، لہذا حیوان، یہ جو لا حیوان ہے یہ اصل میں خاص ہے،
یہ اصل میں کیا ہے؟ عینین میں یہ کیا تھا؟ عام تھا، یہاں اگر کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ اور آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ وجود خاص مستلزم ہے وجود عام کو، جہاں پر خاص ہوگا وہاں عام ضرور ہوگا، لیکن جہاں عام ہو وہاں خاص کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال اس سے ہٹ کر کہ جہاں انسان ہوگا وہاں حیوان بھی ہوگا، کیونکہ انسان کیا ہے؟ خاص ہے۔ اب لا حیوان کیا بن گیا؟ خاص بن گیا۔ اسی لیے آپ قضیہ بنا سکتے ہیں کل لا حیوان لا انسان، کیونکہ یہ خاص ہے اور خاص کا پایا جانا عام کے پائے جانے کو کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے جو کتاب میں ہے کہ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے، لہذا جب آپ نے عام حیوان کی نفی کی تو انسان جو خاص ہے اس کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ تو اب دو قضیے نکالو اس میں بھی، ایک نکالو موجبہ کلیہ معدولہ اور ایک نکالو بعض اللہ انسان لیس بلا حیوان، تو یہ سالبہ جزئیہ معدولہ ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ سالبہ جزئیہ معدولہ ہے کہ نہیں؟ اور سالبہ جزئیہ معدولہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ جیسے وہاں بتایا تھا امکان کے اندر، ممکن اور شے کے اندر کل لا شے لا ممکن اور بعض اللا شے لیس بلا ممکن، یہ معنی میں ہوا بعض اللا شے ممکن۔ یہ کیا ہوا؟ بعض اللا شے ممکن۔ تو بعض اللا شے ممکن یہ کون سا قضیہ ہے؟ قضیہ محصلہ ہے جو وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے۔ اور بعض اللا شے لیس بلا ممکن یہ کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ معدولہ ہے، یہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے، تو اس کی تفصیل پیچھے آ گئی ہے۔ تو یہ دلیل دی ہیں کہ عام خاص مطلق کی نقیض بھی عام خاص مطلق ہوگی۔ فإنہ سے دلیل ہے کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے، عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے۔ اسی سے قضیہ بن گیا قضیہ موجبہ کلیہ معدولہ۔ اسی دلیل سے کیا بنا؟ موجبہ کلیہ معدولہ، کیونکہ عام کی نفی ہوگی تو خاص کی بھی نفی ہوگی۔ اس سے کیا بنا؟ عام بن گیا۔ یہ قضیہ کون سا ہوا؟ عام۔ اور خاص ادھر سے ہوگا بعض اللہ انسان لیس بلا حیوان، یہ ہوا خاص، یہ کیا ہوا؟ اسی لیے کہا ولا عکسا، اور اس کے برعکس نہیں ہے۔ اس کے برعکس کا کیا مطلب؟ اس کے برعکس کا کیا مطلب؟ خاص کی نفی سے عام کی نفی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ خاص کون ہے؟ جیسے مثال کے طور پر عینین میں انسان ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ حیوان بھی نہ ہو۔ جیسے بیل ہے، انسان نہیں ہے لیکن حیوان ہے، تو خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ خاص کون ہے؟ انسان، انسان کی نفی ہو گئی لا انسان۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کوئی چیز لا انسان ہو ضروری نہیں کہ وہ لا حیوان بھی ہو۔ جیسے بیل لا انسان ہے لیکن لا حیوان نہیں ہے، اس لیے کہا لا عکسا، اس کے برعکس نہیں ہوگا۔ اگر اس کے برعکس ہو جائے تو پھر خرابی لازم آئے گی۔ خرابی کیا ہوگی؟ کہ جب خاص کی نفی سے عام کی نفی ہو جائے تو پھر عام نہیں رہے گا، عام نہیں رہے گا، پھر عام کی بھی نفی ہو گئی نا۔ عام کی جب عام کی نفی ہو گئی تو عام اور خاص تو دونوں ایک ہی ہو گئے۔ بھئی ادھر سے جہاں پر عام کی نفی ہوتی ہے خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے، ادھر سے دائیں جانب سے کل لا حیوان لا انسان، عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو گئی۔ اب آپ ادھر سے بھی کہیں گے کہ خاص کی نفی سے عام کی نفی ہو جاتی ہے، تو دونوں تو مساوی ہو گئے، دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہو گئی؟ تساوی کی۔ اب عام ہی نہیں رہا، عام کیا بن گیا؟ خاص۔ عام کیا بن گیا؟ خاص بن گیا۔ اسی لیے کہا گیا تحقیقاً لمعنی العمومی، عموم کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہ ہو، خاص کی نفی سے عام کی نفی نہ ہو، تبھی عام عام رہے گا۔ اگر خاص کی نفی سے عام کی نفی ہو گئی تو عام عام نہیں رہا، عام تو خاص بن گیا۔ تو اگر آپ کو عام کے معنی کو ثابت کرنا ہے، عام کو برقرار رکھنا ہے، تو آپ یہ کہیے کہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی نفی سے بیل کی نفی نہیں ہو جائے گی، حیوان کی نفی نہیں ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ انسان ہے نہ حیوان ہے، جیسے کتاب، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان نہیں ہے لیکن حیوان ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ خاص کی نفی سے عام کی نفی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جہاں اب فرق کیا ہوا؟ فرق صرف یہی ہے کہ عینین میں جو عام تھا نقیضین میں وہ خاص ہوگا، اور عینین میں جو خاص تھا نقیضین میں وہ عام ہوگا۔ نسبت وہی ہے، عام خاص مطلق۔ آئی بات سمجھ میں؟ عینین میں حیوان عام تھا، نقیضین میں آ کر وہ خاص بن گیا۔ کیا بن گیا؟ خاص۔ اب کیسے پتہ چلا کہ خاص بن گیا؟ تو وہ قاعدہ فٹ کرو کہ جہاں خاص پایا جائے گا وہاں عام بھی پایا جائے گا۔ تو لا حیوان کیا ہے؟ خاص ہے، تو جہاں لا حیوان ہوگا وہاں لا انسان بھی ہوگا۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ لا حیوان کیا بن گیا؟ خاص بن گیا۔ اور ایک قاعدہ کتاب میں بیان کیا، ایک دلیل کتاب میں بھی دے دی کہ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی ہے۔